الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم حین ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ 5 نبی ایسے ہیں جن کو بہت اونچا مقام ملا، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، اور اسی لسٹ میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں ان میں شمار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک عجیب بات ہے دوستوں اور ساتھیوں کہ جب بھی انسان اپنا نام لکھتا ہے تو وہ اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھتا ہے، فلاں ابن فلاں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ یاد کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک زبردست معجزہ تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام چلایا اس طریقے سے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو پھر انسانی نسلیں آگے چلے گی، مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا، نکاح ہوگا، پھر بعد میں یہ نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا ایک زبردست معجزہ ہے۔ خود کلام پاک میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ مٹی سے بنائے گئے، بس فرق کتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بلا ابن و ام بغیر ماں باپ کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا ابن بغیر باپ کے ہیں۔ یہ اللہ کے ظاہر کرنا تھا کہ انسانوں کا جو ذہن چل پڑا تھا کہ یہ تو نظام اسی سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فل اسٹاپ لگا دیا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سراپا معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بات بتلائی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو کچوں کے مارتا ہے، اس کو چونٹی بھرتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کا یہ حال ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک حضرت مریم کی پیدائش پر اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یہ معاملہ نہیں ہوا کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی کہ میں اس کو اور ان کی ذریت کو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتی کہ شیطان ان کو پریشان نہ کرے۔ تو خود یہ بات ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے باقی سارے بچوں کا یہی حال ہے کہ وہ روتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں روئے اور حضرت مریم پیدا ہوئی تب نہیں روئے۔ خیر یہ ایک عجیب بات تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سراپا معجزہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کیونکہ ان کے خالو حضرت زکریا نبی والا گھرانہ، عابدہ زاہدہ، بیت المقدس میں اللہ کی عبادات میں غرق اور مشغول، لیکن اللہ کے نظام چلانا تھا، بتانا دنیا والوں کو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مکان شرقیہ میں جاؤ، وہاں پر گئی ہے، وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک مکمل کامل انسان ان کے سامنے آیا۔ حضرت مریم نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میرے قریب مت آنا، کیونکہ میں تو نبیوں کی اولاد میں سے ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ میں اپنی عزت کا سودا کرنے والی نہیں ہوں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں انسانوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، بس تم تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو ایک بچہ ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ میری تو اب تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا گناہوں والا راستہ، اس سے تو اللہ کی پناہ کہ وہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہو کر رہنا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک نفخ
یعنی پھونک ماری، جس سے وہ پھونک کہا گیا ہے کہ دامن میں لگائی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پھونک ان کے منہ میں گھستے ہوئے داخل ہوئی، جس سے ان کو حمل ٹھہرنا شروع ہو گیا اسی موقع پر۔ پھر بعد میں درد ذہ اٹھا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ بڑی معجزانہ انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن ڈر یہ کہ اب سماج کیا بولے گا، سماج کیا کہے گا کہ اتنے بڑے نبیوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیوی، اتنی عابدہ زاہدہ لوگ انگلیاں کسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو پہلے تو ان کے کھانے کا انتظام کیا، چشمہ جاری کر دیا، کھجور کھانے کو کہا، پھر بعد میں کہا کہ اپنے بچے کو لے کر جاؤ، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سماج میں جب جاؤ تو بس کچھ نہیں کہنا ہے اور کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ شریعت کا روزہ کیا تھا؟ خاموش رہو، سچ بولو تب بھی ٹوٹ جاتا، اور اس شریعت میں روزہ ملا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب تک کتنے ہی جھوٹ بولا لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور لاڈلی امت ہے، تو اللہ نے سارے انعامات سے نوازا۔ خیر، تو اس زمانے کا اس شریعت کا روزہ تھا کہ خاموش رہو، سچ بولو گے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سماج میں لے کر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لے کر آنے کے بعد اس سے پہلے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ نظام چلائیں گے، اور نام تم نہیں رکھو گے، نام ہم رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبی ایسے ہیں جن کا نام ڈائریکٹ اللہ نے رکھا، ڈائریکٹ اللہ نے کہا، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، کہ نام لے کر آئے تھے، کہیں رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو پھر بعد میں جب سماج میں لے کر پہنچی، تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے کہ ہم نے معجزانہ طریقے پر پیدا کیا ہے، تو ہم معجزانہ طریقے سے ان کی حفاظت بھی کریں گے، تمہاری عزت کی بھی حفاظت کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام لے کر آئے، لوگوں نے تانے کسنا شروع کر دیے، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن تم نے کیا کر دیا، تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں آ گئے، تمہارے ابا بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تم نے کیا کر دیا۔ تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ میرا تو روزہ ہے، تمہیں جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے وہ کیسے بولے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کے اندر جھولے جھولتا ہو وہ کیسے بولے گا۔ تو پھر بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلا جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ساری عیسائیت ان کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتی ہے، لیکن پہلا جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکلا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ خود خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے کتاب دی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ میں لے کر آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ او ہو یہ تو کرشمہ ہو گیا۔ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپنے میں بات کی، 4 بچے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، 4 بچوں نے دودھ پیتے مرحلے میں بات کی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، خود ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بتائی۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ اتنا کرشمے والا بچہ، تو پھر یہیں سے ان لوگوں نے گھڑنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، تو یہ ڈائریکٹ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہیں سے یہ گڑبڑی چلی گئی، یہیں سے چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد جب وہ بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا لوگوں میں شروع کر دیا۔ ایک طرف سے یہود کو حسد ہو گیا کہ یہ عجیب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے عجیب و غریب معجزے دیے تھے۔ وہ جو دور تھا وہ میڈیکل سائنس کا دور تھا، ہڈی ٹوٹی تو یہ مرض، سر میں درد آئے تو یہ مرض، فلاں کی یہ دوا، فلاں کی یہ دوا۔ اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر کے بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، میریکل، عجیب چیز۔ کسی کی مردے کی قبر پر کھڑے ہو گئے، کہتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا۔ یہ سارے جتنے لوگ تھے حکیم، سب کے سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہڈی ٹوٹنے کے تو نسخے بتا دیے، لیکن مردے کو زندہ کرنے کا نسخہ کہاں سے لائے؟
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، ہر ایک کرتب دکھاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی دے دی، سارے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا زمانہ فصاحت و بلاغت کا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بڑے بڑے قصیدے کہہ دیتے تھے، اللہ نے قرآن دے دیا، سب کے منہ پر تالے لگا دیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بتاؤ تم مردوں کو زندہ کر کے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ملتا ہے کہ وہ مٹی لیتے اور اس کو مٹی کی چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتی، کہ بتاؤ چڑیا کو تم مٹی کو اڑا کر بتاؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی معجزہ ان کو دیا تھا کہ جو ماں کے پیٹ سے گونگا پیدا ہوتا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بول نہ سکتا ہو، وہ پیدا ہوتا، اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ بولنا شروع کر دیتا، کہ جو جس کو کوڑ لگ جاتا، جس کو سفید دھاگے آ جاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا، کہ بتاؤ تم ایسا علم لا کر بتاؤ۔ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ تو یہی کچھ وجہ بنی، کیونکہ انسان ہے کہ جہاں کرشمے دیکھے وہاں پر پیر مریدی شروع۔ تو پھر بعد میں معاملہ چلا لوگوں نے کہ اوہ یہ تو کوئی انوکھا ہے، خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ یہود کو بڑی تکلیف دی عیسیٰ علیہ السلام سے، نعوذ باللہ حضرت مریم پر طرح طرح کے انہوں نے بہتان باندھا، طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے، اور زندگی بھر کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہتے ہیں، حواری کہتے ہیں کپڑے دھونے والا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو یہ لوگ کچھ کپڑے دھو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ کپڑوں میں سے میل دور کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو، میں تمہارے دلوں کے میل دور کروں۔ انہوں نے اپنا دین بتایا، اور دین بتانے کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، یہودیوں کو سخت نفرت۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یہود میں زمین و آسمان کا فرق ہے، عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، بس وہ تیاری میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری جو چل رہی ہے، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، کہ ہم نے جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جو ہم نے ڈھکوسلے کرے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں تو پھر بعد میں ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اور یہودیوں کی شرارت کا پوچھو مت، اللہ نے سورہ بقرہ میں جو نالائقوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ کیا کچھ پریشان کیا ہے، نبیوں پر الزام لگا ہے، نبیوں سے تسلی نہیں ہوئی۔ یہ عجیب قوم ہے، جب کوئی کچھ زیادہ سوال کرتا ہے نا تو ہمارے استاد محمد صدیق صاحب کہا کرتے تھے کیا بنی اسرائیل میں سے ہو؟ کیا بنی اسرائیل میں سے ہو؟ خیر، تو یہ بڑی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم تمہارے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اس لیے تم کچھ کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے محسوس ہوا کہ یہ لوگ کچھ غلط کرنے والے ہیں، تو پھر بعد میں ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کے اندر رپوش ہو گئے۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی کے باطل عقائد کی بھی تردید کی ہے اور نصرانیوں کے باطل عقائد کی بھی تردید کی ہے۔ ہم میں فرق ہے عقائد میں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ واقعہ یہی بنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکان میں تھے، ان لوگوں نے ٹھان لیا تھا کہ ایک بار کی حملہ کر کے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ جس گھر میں وہ موجود تھے اس گھر کے اندر ان لوگوں نے باہر گھیرا ڈال دیا۔ گھیرا ڈالنے کے بعد جب دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی تو اپنے جو ساتھی تھے ان میں سے کسی ایک کو اندر بھیجا کہ جاؤ تم اندر جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں ہے۔ ان میں کا کوئی ایک اندر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر جبریل علیہ السلام کو بھیج کر چھت پھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو یہودی اندر داخل ہوتا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ بہت دیر کے بعد جب یہ باہر نہیں آئے تو یہ لوگ اندر گھسے، دیکھا کہ یہی ہے وہ، تو اس کو قتل کر دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ خود گڑبڑ کا شکار ہو گئے۔ یعنی اللہ نے کیا انداز اختیار کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ، یہودیوں نے قتل نہیں کیا ہے،
وما صلبوہ، یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، ان کو کراس پر لٹکایا، یہ دونوں چیزیں غلط ہے. اور جو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو صلیب پر لٹکایا گیا پھر زندہ ہو کر واپس چلے گئے. بات نہیں. اللہ یعنی سینہ کھول کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ ان کو کراس پر لٹکایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب یہ لوگ گڑبڑ کا کیا شکار ہوئے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا اپنا کہاں ہے؟ بھئی یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ بھی اندر گھسا تھا گھر میں، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے، کیونکہ وہ یقین کرتے تھے کہ نبی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھوس بیان فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان پر گڑبڑ کر دیا، گڑبڑ کر دیا. اب یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. تو یہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سی زندگی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سادگی والے تھے، ان کا حسن بہت زیادہ تھا، یعنی میانہ قد کے تھے، ان کے بال بڑے کندھے تک آنے والے تھے، ان کا روشن چہرہ تھا، ان کا چہرہ روشن اور تابناک تھا. بالکل سادہ زندگی، جہاں موقع پایا وہاں پر بیٹھ گئے، جہاں موقع پایا وہاں پر سو گئے. بالکل سادہ ان کی زندگی تھی. اور اپنے اس وقت میں انہوں نے شادی نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہاں تک دیکھو ہمارے جو عقائد ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ ان کو کراس پر لٹکایا گیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. اور پھر بعد میں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری روایات کے اندر یہ بشارتیں دی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کچھ امت کے اندر دشمن ایسے ہیں کہ جو اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت پر جب دجال کا فتنہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اس فتنے کا خاتمہ کریں گے. یہ چیز ہو کر رہنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ وقت بھی عجیب و غریب سہانا ہوگا. کہ امام مہدی صبح کی نماز کے لیے آگے بڑھ گئے ہوں گے اور تکبیر ہو چکی ہوگی، اور اسی موقع پر یہ منظر ہوگا کہ آسمان سے دو فرشتوں کے بازو پکڑتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سوریا کے اندر، دمشق کے اندر، سوریا کے اندر ایک جامع مسجد میں ان کا نزول ہوگا. یہاں تک نشاندہی کر دی گئی واضعا یدیہ بین اجنحتی ملکین، دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اتریں گے. کیف انتم، تمہارے خوشی کا کیا عالم ہوگا. تکبیر ہو چکی ہوگی، امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے. امام مہدی کہیں گے کہ اوہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی تھی بات، ہم 1450 سال پہلے کہہ سکتے، حضرت امام مہدی کتنا کہیں گے اللہ جانے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ آئیں گے، وہ آ گئے. تو پھر حضرت امام مہدی کہیں گے تعال وصلی بنا، آؤ ہم کو نماز پڑھاؤ. تو امام حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ پڑھاؤ، آپ کے لیے تکبیر کہہ دی جا چکی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف جمع کریں گے. اس موقع پر دجال کا بھی خروج ہو چکا ہوگا، وہ پریشان کرے گا، دنیا میں سفر کرے گا. امام مہدی اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن چونکہ اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر، باب لد پر، وہاں پر اس کا مرنا طے ہے دجال کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ صف بندی کریں گے. اور یہ بھی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپنائیں گے اور اسی کی تعلیم و تبلیغ کریں گے. نماز پڑھیں گے اور پھر بعد میں مسلمانوں کی صف بندی کریں گے اور پھر بعد میں دجال کے مقابلے کے لیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا معجزہ دے گا کہ جہاں کہیں بھی ان کی سانس جائے گی وہاں تک غیر ایمان والے سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. پتہ نہیں اللہ کیسا لیزر چلائے گا ایسا کہ جو بھی غیر ایمان والا ہوگا وہ فوراً وہ لگتے ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ دن آنے والے ہیں،
اور بے ٹوک آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں بتلا دی ہیں، یہ بھی معاملہ ہوگا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دجال کا خاتمہ باب لط پر ہونا طے ہے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا دور آئے گا کہ پوری انسانیت کو پریشان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر ایمان والوں کو لے کر جائیں گے، وہاں پر دعا کریں گے، ان کے دعا سے یاجوج ماجوج کا بھی صفایا ہوگا۔ اور پھر بعد میں روایات کے اندر ملتا ہے یہ بھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور پھر بعد میں رہیں گے، حکومت کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، اور پھر بعد میں اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں روضے میں دفن کیا گیا ہے وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی بنے گی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جہاں روضہ مطہرہ ہے اس کے اندر ایک جگہ بھی باقی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، اور پھر بعد میں ایک جگہ باقی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ تو یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور اس میں ہم کو یہ چیز ملی کہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ بھی غلط۔ عیسائیوں نے جو یہ کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر لٹکا دیا اور ہمارے سارے کے سارے پاپ انہوں نے اپنے سر لے لیے، یہ کیسا بے وقوفوں جیسا ان کا فلسفہ ہے۔ مزے تم اڑاؤ نے سارا تم نے تھوپ دیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، یکسر الصلیب، صلیب توڑ دیں گے، کروس توڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہوتے ہی عیسائی سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو جائیں، وہ مان لیں گے اس بات کو کہ ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے کب کہا تھا کہ مجھے خدا سمجھو، میں نے کب کہا تھا کہ خدا تین میں سے کوئی ایک ہے اور وہ کون ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ سب نے بتلایا نبی کہ کیسا عجیب فلسفہ، خدا یا تو مریم ہے یا تو عیسیٰ ہے یا خود خدا ہے یا ان میں سے کوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں۔ تو یہ کہ ساری کے ساری چیزیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب توڑ دیں گے، مطلب عیسائیت ختم، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، مطلب یہودیت کا خاتمہ، کیونکہ یہودی خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں۔ ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا، دجال کا خاتمہ ہوگا، اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرامن پوری انسانیوں پر جو سب کے سب ایمان والے ہوں گے حکومت کریں گے، اور پھر بعد میں ان کا وقت آئے گا، ان کی اولاد بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، اور پھر بعد میں وہ شادی وغیرہ کر کے اور جو مشن اللہ تعالیٰ جس مشن کے ان کو باقی رکھا ہے وہ پورا کر کے پھر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ ان کو مار دیا گیا، یہ بھی غلط، اور پھر بعد میں یہ کہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ بھی غلط، یا تین خدا میں سے کوئی ایک ہے، یہ بھی غلط، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی جو تعلیم تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس لیے اس طرح کے تہوار میں شرکت کرنا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ خوشی منائے کہ تم خدا کا بیٹا مانتے ہو تو ہم بھی خدا کا بیٹا مانیں گے، تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے ٹکراتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی تازہ میں آخر مکمل طور پر حفاظت فرما کر ایمان و عمل کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب پر اللہ نے جو اس موقع کی ہدایت لکھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔